کورٹ کا خلا آج کل بار بار بتا رہا ہوں یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, گواہوں سے وہ ظلم ثابت کرے, اور ظلم اس نوعیت کا ہو جس میں شریعت نے تنسیخ نکاح کی اجازت دی ہے, تو اس نوعیت کا ظلم جب کورٹ میں ثابت کر دے گی تو عدالت اس کو خلا کہے گی, لیکن ہم کہتے ہیں چلو نام خلا کا ہے, حقیقت میں تنسیخ نکاح ہے. جب تک اس نوعیت کا ظلم وہ ثابت نہیں کرتی تو کورٹ کے خلا دینے سے کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ زنا ہے. آج کل وکیلوں کی بھی شارٹ کلپ بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور کچھ مذہبی اسکالرس کے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر کورٹ خلا دے دی وفاق. ابھی میں نے کل ایک کلپ دیکھا جس میں کہہ رہے ہیں کہ شرعی عدالت نے اس خلا کو ویلڈ مانا ہے. ایک آدمی کی بیوی کو کورٹ نے خلا دی, اس نے وفاقی شرعی عدالت میں کیس فائل کر دیا کہ یہ میں چونکہ اس خلا پہ راضی نہیں ہوں, میں بیوی کے پورے حقوق ادا کر رہا ہوں, لہذا یہ خلا کالعدم ہے. اب قانون یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں اگر آپ کیس فائل کرتے ہیں اور وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے دے تو قانون یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہوگا. لیکن ہماری وفاقی شرعی عدالت نے اس خلا کو کالعدم نہیں قرار دیا بلکہ ویلڈ قرار دیا. اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شرعی عدالت بھی ماشاءاللہ فارغ ہو چکی ہے. وفاقی شرعی عدالت بھی کیا ہو چکی ہے؟ فارغ. ایک کام وفاقی شرعی عدالت نے کر کے یہ سمجھا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے. وہ کام یہ کیا کہ پہلے لا یہ بن گیا تھا کہ خلا عورت کو ملے گا, مہر واپس نہیں کرے گی. وفاقی شرعی عدالت نے کیا کیا کہ نہیں, مہر واپس دینا پڑے گا. مجھے جب پتا چلا میں نے کہا یار تم یہ بھی نہ کرتے تو اچھا تھا, اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں تھی. اصل تو اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ عورت کو یک طرفہ خلا یہ تو بالاجماع باطل ہے. نکاح ختم کرنے کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. یہ اتنی 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر بات ہے نا کہ یہ جو مذہب کچھ اہل حدیث ہیں جو کہہ رہے ہیں عدالت کا خلا صحیح ہوتا ہے, یہ ایسے یہ اس کا مطلب ان کو اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی ہے, کامن سینس بھی نہیں ہے. الف بے تو دور کی بات, کامن سینس کی ایک میں بات کرتا ہوں. دیکھو متع ٹیمپریری شادی ہوتی ہے, وہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میرا یہ کلپ بہت زیادہ چلانا تاکہ وکیلوں کو پتا چلے کہ وفاقی شرعی عدالت 100 دفعہ بھی فیصلہ کر دینا کہ یہ خلا جو کورٹ دے رہی ہے یہ صحیح ہے, پھر بھی اس کے فیصلے پر 101 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ہم, کیونکہ اس کے لیے شریعت کا علم ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کھوپڑی اگر کسی کے پاس ہو نا, کسی جج کے پاس عقل ہو, وہ بھی یہ کبھی اس عدالتی خلا کو صحیح نہیں قرار دے سکتا. ذرا سی بھی سینس ہوگی نا کسی وکیل میں یا جج میں, چاہے وفاقی شرعی عدالت کا جج ہو چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو یا کوئی بھی وکیل ہو, کوئی بھی مفتی ہو, کوئی بھی مذہبی اسکالر ہو, تھوڑی سی عقل چاہیے اس کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو کورٹ خلا دے رہی ہے جس میں ظلم بھی ثابت نہیں ہوتا, ظلم کو گواہوں سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا, بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت صرف یہ کہتی ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, اس بیس پہ جو خلا دیتی ہے, اس خلا کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں شوہر راضی نہیں ہوتا. یہ خلا کا کالعدم ہونے کے لیے شریعت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے تھوڑی سی سینس ہونا, وہ بھی آدمی کہے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کیسے اس کو سمجھیں؟ اسلام میں متع حلال ہے یا حرام ہے؟ متع میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کی شادی, 15 دن کی شادی, 1 گھنٹے کی شادی. اس میں شادی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے متع کیا 2 گواہوں کی موجودگی میں کہ میں اس عورت کے ساتھ کو اپنی 1 مہینے کے لیے اس سے ایگریمنٹ کر رہا ہوں کہ یہ میری بیوی رہے گی 1 مہینے کے لیے. یہ ہے ٹیمپریری شادی, 1 مہینے کے لیے ہو رہی ہے. اس میں بھی وہ عورت پابند ہوتی ہے کہ کم سے کم 1 مہینہ آپ کے ساتھ رہے گی. 1 مہینے کے بعد اس کو رائٹ ہوگا کہ وہ 1 مہینے کے بعد وہ آزاد ہے. اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, اور حضرت عمر نے کہا جو متع کرے گا رجم کروں گا, زنا والی سزا دوں گا. یہ جو کورٹ والا خلا ہے نا, یہ 1 مہینے کے لیے بھی نہیں, 1 سیکنڈ کے بعد بھی عورت کو رائٹ ہے کہ شوہر سے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اس شادی پہ تو اسلام 100 دفعہ لعنت بھیجے گا کہ جس شادی میں عورت کو 1 مہینے تک بھی باؤنڈ نہیں ہے. متع میں کم از کم 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ تو باؤنڈ ہے نا. یہاں تو کورٹ کیا کر رہی ہے, ادھر آپ کی شادی ہوئی, 1 رات گزاری, عورت کو اگلے دن سے حق حاصل ہے کہ وہ ٹاٹا کر کے چلی جائے. یہ تو متع سے بھی زیادہ لعنتی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. یعنی وہ ٹیمپریری شادی حرام ہے,
اور یہ شادی حالانکہ وہ ٹیمپریری، کم از کم 1 مہینے تک تو وہ باؤنڈ ہے، یہاں 1 سیکنڈ کے لیے باؤنڈ نہیں ہے. آپ کا نکاح ہوا، اگلے دن عورت کہتی ہے کورٹ سے مجھے نہیں رہنا، کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ پکڑو، پتلی گلی سے نکلو. اس کا مطلب اس میں عورت 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہے. تو جس میں 1 مہینے کے لیے باؤنڈ ہو رہی ہے وہ زنا ہے، اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہو رہی وہ شرعی خلا ہے. نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال؟ ابے بھائی وہ تو زنا متا سے بھی بدتر چیز ہے. وہ متا میں کم از کم 1 مہینے تک تو وہ پابند ہے نا. اور یہ وفاقی شرعی عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسلامی. یہ فارغ لوگ ہیں بھائی. تبھی ہم کہتے ہیں تقلید ائمہ اربعہ کی تقلید کرو، کیونکہ ورنہ نہیں کرو گے نا مذاہب اربعہ کی تقلید، ان فنٹروں کی تقلید کرنی پڑے گی آپ کو، یہ ان محققین کی جو اس زمانے کے محققین ہیں. تو متا میں کم از کم 1 مہینہ 2 مہینہ 1 ہفتہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے، ایگریمنٹ کا حصہ ہے. میں نہیں جا سکتی، شادی ہماری 1 مہینے کے لیے ہوئی ہے. مرد کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ جو آج کل نکاح ہو رہا ہے نا، آپ جو کہہ رہے ہو کہ عورت کو ہر وقت رائٹ ہے، اس کا مطلب اسلام نے تو جس نکاح کو حلال کیا وہ متا سے بھی بدتر ہو گیا بھائی، کیونکہ اس میں تو ہر وقت یہ رائٹ دے دیا اسلام نے. پھر متا کا مطلب کیا ہوا؟ متا میں جو معاہدہ ہوا تھا 1 مہینہ رہوں گی، وہ 1 مہینے تک پابند ہے. اور جو نکاح ہے اس میں 1 مہینے کے لیے بھی پابند نہیں ہے، اس میں ہر وقت اس کے پاس یہ رائٹ ہے. ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں، شادی ہوئی رخصتی سے پہلے ہی عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا، شادی ہوئی رخصتی کے اگلے دن عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا، شادی ہوئی 1 مہینے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا. کورٹ کہتی ہے وہ والا بھی ٹھیک ہے، یہ والا بھی ٹھیک ہے، اگلا والا بھی ٹھیک. شادی ہوئی 3 بچوں کے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا، وفاقی شریعت کہہ رہی یہ بھی ٹھیک. صحیح ہے نا؟ سارے جتنے بھی 6 بچوں کے بعد بھی ٹھیک، 6 بچوں سے پہلے بھی ٹھیک، بچے سے پہلے بھی ٹھیک، 1 مہینے بعد بھی ٹھیک، 1 سیکنڈ بعد بھی ٹھیک. اس کا مطلب اسلام میں نکاح کوئی پائیدار رشتہ ہے ہی نہیں. ہر وقت دونوں کے پاس یہ رائٹ ہے، جب چاہیں جس کو چھوڑ دیں. تو میں کہتا ہوں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں پھر وہ باریک لکیر کیا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ میاں بیوی ہیں اور یہ کیا ہے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. آپ کہہ سکتے ہو فرق یہ ہے کہ اس کو شوہر کہا جاتا ہے، اس کو بوائے فرینڈ کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب اگر شوہر کو بوائے فرینڈ کہہ دو تو بوائے فرینڈ کو شوہر کہہ دو تو پھر وہ شوہر بن جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا. نکاح میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بیسک فرق، اور متا میں فرق ہی یہی ہے کہ متا میں 1 مہینے بعد اگر ایگریمنٹ ہوا ہے 1 مہینے بعد عورت کے پاس رائٹ ہوگا چلی جائے، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ہر وقت عورت کے پاس رائٹ ہوگا کہ شوہر کو یعنی اپنے بوائے فرینڈ کو چھوڑ دے. نکاح میں عورت کے پاس رائٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے شوہر کو، یہ ہے ہی نہیں. یہ رائٹ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. ایک طرف سے باؤنڈ ہو جاتی ہے عورت، اسی کو اٹ از کالڈ نکاح، اس کو شادی کہتے ہیں. یہ بیسک فرق ہے. اب اس میں آپ کو لگے کہ یہ اسلام نے ظلم کیا، عورت کو حق نہ دے کے، آپ کو لگے آپ اسلام چھوڑ دو آپ اسلام. کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو کہ اسلام آپ کو ایک ایک چیز کی لاجک سمجھائے، چھوڑ دو آپ اسلام. لیکن اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے ہے، جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر ڈیورس دے گا، 1 طلاق 2 طلاق کے بعد اس کو رائٹ ہے رکھنے کا، تیسری کے بعد اس کے رائٹ نہیں ہے تو 3 طلاقوں کے ساتھ چھوڑے گا. اور خلا یہ دونوں طرف کا ایگریمنٹ ہے. جب تک قرآن کہتا ہے دونوں راضی نہیں ہوں گے. خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے میرے نکاح سے آزاد کر دو، اور شوہر اس کی اس پیشکش کو قبول کر رہا ہے. کس کے بدلے میں؟ مہر کے بدلے میں. تو یہ بارگیننگ سے ہوگا آپس کے. اس میں کورٹ کا کام یہ ہے کہ دونوں کو ایگری کروانا، کہ شوہر کو راضی کروانا کہ تم چھوڑ دو. اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر خلا نہیں ہوگا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جج صرف اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو چھڑوانے کا، نکاح ختم کرنے کا جج کے پاس رائٹ نہیں ہے. یہ رائٹ اللہ نے میرے باپ کو نہیں دیا، میری ماں کو نہیں دیا، جج کو کیسے دے دیا یہ رائٹ؟ میں ججوں کو بولتا ہوں تم خدا کے عذاب سے ڈرو یار، تم کچھ تم فائل کو واپس کر دیا کرو. بولو بھائی یہ ہم زنا کا دروازہ نہیں کھول سکتے، ہم یہ کیس ہی نہیں لینا، ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے جاؤ. وکیل کے پاس جب یہ کیس آئے، وکیل بولے میں نے کوئی زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے، تو اس کی بیوی ہے، میں تیرے کو کسی اور کی بیوی بنا دوں. حرام خورو، تم جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بغیر تو. زنا کا اڈا کھول دیا ان لوگوں نے، یہ کچھ بھی نہیں ہے.
اس پہ تو رجم بنتا ہے, سزا بنتی ہے کہ کسی عورت سے مرد سے نکاح کرے گی اس کو تو اصولی طور پہ تو رجم کرنا چاہیے اس کو. اس پہ وفاقی شرعی عدالت کے کبھی کلپ چلائے جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے کہ نہیں دیا, لیکن دیا ہے 100 دفعہ اس فیصلے پہ لعنت, کیونکہ یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے, قرآن و سنت کے تو خلاف ہے ہی. اور اہل حدیثوں سے بولتا ہوں خدا کے عذاب سے ڈرو, تمہارے اندر تحقیق کی صلاحیت ہے تو تحقیق کر کے کیا کرو, ورنہ مجتہدین کی تقلید کرو بھائی. وہ قاری خلیل الرحمان کا بھی کلپ آیا ہوا ہے تھوڑی دن پہلے, وہ خلا کے بارے میں, عورت کا رائٹ ہے کورٹ سے لے سکتی ہے. تمہیں کیا, تمہیں خلا کی اسپیلنگ آتی ہے؟ خلا کہتے کس کو ہیں؟ کتابیں اٹھا کے دیکھو, قرآن و سنت کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, جو منہ میں آئے بیٹھ کے چلا دیتے ہو. مجھے قاری خلیل سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, لیکن اس کلپ کی وجہ سے کتنے گھروں میں آگ لگی ہے. وہ جہلم والی سرکار نے بھی چلا دیا, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, میں نے کہا مسٹیک, وہ بار بار چلاتا رہا. کتنے گھروں میں آگ لگی ہے, کتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں کہ عورت کے پاس بھی رائٹ ہے. نہیں ہے رائٹ عورت کے پاس, آئے گی اپنی مرضی سے, جانے میں اس کی مرضی نہیں ہے. شوہر چھوڑے گا تو کہیں اور شادی کرے گی, نہیں تو نہیں. ہاں بار بار کہتا ہوں, ظلم اگر کر رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, نہ نفقہ ہی نہیں دے رہا, لٹکا کے چھوڑ کے چلا گیا ہے بیرون ملک, پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, اس میں تو تنسیخ نکاح ہے. ہم نارمل میاں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ نہیں ہے. پھر عورت کہ مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. بھائی آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ باتیں پہلے سوچنے کی تھی, اب آپ کو اس کو پسند کرنا پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ اگر عورت شوہر سے علیحدگی لینا چاہتی ہے, ہم شوہر کو مشورہ ضرور دیں گے کہ چھوڑ دو. جیسے جمیلہ بنت ثابت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس آئیں کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں, مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بولا کہ ان کو کیا کرو, چھوڑ دو. نبی نے نکاح ختم نہیں کیا. یار پیغمبر نہیں کر رہے کسی کا نکاح ختم, پیغمبر سے بڑا اونچا مقام کس کا ہوگا؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے بھائی بیوی کس کی ہے, حضرت ثابت کی زوجہ ہے, تو حضرت ثابت سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. حضرت ثابت نے کہا چھوڑ دیا میں نے, ٹھیک ہے, ڈیورس دے دی ان کو اور باغ واپس لے لیا. تو جب پیغمبر کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دلوا رہے, جج کون ہوتا ہے بھائی؟ جج کون ہوتا ہے؟ تبھی حضرت جمیلہ بنت ثابت نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرا نکاح ختم کر دیں, مجھے شوہر سے خلا دلا دیں, شوہر دے گا خلا. تو شوہر کے پاس آئیں, نبی نے ان کے شوہر کو بلایا اور شوہر کو کہا کہ چھوڑ دو, نہیں رہنا چاہتی. اگر شوہر کہتے میں نہیں چھوڑ رہا, تو آپ کہتے بھائی ٹھیک ہے جاؤ پھر گزارا کرو. مشورہ تو یہی دیا جائے گا. کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ, تو مشورہ ہم یہی دیتے ہیں اس کو کہ چھوڑ دو اس بیوی کو, لیکن وہ نہیں چھوڑے تو نہیں چھوٹے گی وہ, کیونکہ اس طرح اگر چھوٹنا شروع ہو جائے تو یہ تو پھر بھائی یہ سارا نظام برباد ہو جائے گا, پورا ایک خاندانی سسٹم. یہاں پھر وہی سوال آتا ہے, پھر شوہر کے پاس یہ رائٹ کیوں ہے؟ وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اس کا میں بیانات میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. فی الحال یہ جواب کہ رائٹ ہے شوہر کے پاس, اس میں حکمت کیا ہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اسلام یہی کہتا ہے. تو آپ چھوڑ دو اسلام کو. جہاں اتنے سارے کافر ہیں, 2-4 اور بھی کافر ہو جائیں تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اسلام کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اسلام اس خلا کو زنا کہتا تھا, زنا کہتا ہے, زنا کہتا رہے گا. اور میں بھی کہتا تھا اس خلا کو زنا تھا, زنا ہے اور زنا رہے گا, جب تک کوئی ویلڈ ریزن ثابت نہ کی جائے. ویلڈ ریزن ہو تو پھر ہم نے بھی بہت سارے خلوں کو لکھا ہے کہ یہ شرعی طور پر. آج ایک خاتون کا کیس میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ جو شوہر کی طرف سے اتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, اس بیس پہ آپ کورٹ سے خلا لے سکتی ہو, لیکن پہلے آپ مدرسے میں فتویٰ دائر کر دو کہ وہ آپ کو شرعی طریقہ بتا دیں گے. تو آپ گواہ لے کے جاؤ, بتاؤ, ثابت کرو بھئی یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے, اور یہ ویلڈ پوائنٹ آج ہی کی بات ہے, اثر کی بات. یہ نہیں کہ ہم نے خواتین کو لاوارث چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ شادی ہو گئی تو پھر آج ان کو جمشید پسند آ رہا ہے, یہ والا نہیں. کورٹ سے خلا لیا جمشید. پھر انہوں نے کہا یار آج کا وہ جو ابھی ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ یہی ہوا نا, ایک ٹک ٹاکر نے پہلے کسی کی بیوی تھی, میاں ہو گیا غریب, کیونکہ اس کے پاس پیسہ آ گیا. ٹک ٹاکر لڑکی تھی, حسن و جمال کی نمائش, میاں صاحب بھی بغیرت بنے ہوئے تھے, بیوی آ رہی ہے میڈیا پہ تو پیسہ بھی آ رہا ہے, یہ نہیں پتا تھا پیسہ کے ساتھ جمشید بھی آ رہا ہے, وہ بھی تیری بیوی کو دیکھ رہا ہے, وسیم بھی آ رہا ہے, غفار بھی آ رہا ہے, ستار بھی آ رہا ہے, سب آ رہے ہیں. تو ایک بڑا پیسے والا آدمی تھا, اس نے اس لڑکی سے رابطہ کیا کہ تم میرے سے شادی کر لو, میرے پاس پیسہ بہت ہے. اس نے کورٹ سے خلا لیا, اس کو ٹاٹا کر کے اس سے شادی کی. تھوڑے دنوں کے بعد اس کو اس سے بھی زیادہ مالدار نظر آیا, ٹاٹا کیا, اس سے شادی کی. تو یہ شادی تھوڑی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ زنا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ متا والی مثال یاد رکھیں کہ جس نکاح میں عورت کم سے کم 1 گھنٹہ 1 مہینے تک پابند ہے,
وہ تو زنا ہو رہا ہے. اور جہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے, وہ نکاح نہیں, وہ تو متا سے بھی کوئی بدتر چیز ہے. تو اس لیے اسلام نہیں عورت کو باؤنڈ کرتا ہے, آپ نہیں, شوہر کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ کو.